بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مدعی نقل کی اور تصحیح نقل کی پہلے تعریف گزر گئی، اب مدعی کی تعریف کرتے ہیں۔ مدعی کون ہے؟ کہا من نصب نفسہ لاثبات الحکم بالدلیل او التنبیہ، وہ شخص جو اپنے آپ کو دلیل کے ذریعے یا تنبیہ کے ذریعے حکم ثابت کرنے کے لیے کھڑا کرے۔ جو شخص اپنے آپ کو دلیل کے ذریعے یا تنبیہ کے ذریعے حکم ثابت کرنے کے لیے کھڑا کرے، وہ شخص مدعی ہے۔ بس یہ مدعی کی تعریف ہے۔ من نصب نفسہ لاثبات الحکم بالدلیل او التنبیہ، وہ شخص جو اپنے آپ کو دلیل کے ذریعے یا تنبیہ کے ذریعے حکم ثابت کرنے کے لیے کھڑا کرے، وہ کیا ہے؟ وہ مدعی ہے۔ بات سمجھے؟ معنی کریں۔ اور مدعی وہ شخص ہے جو کھڑا کرے اپنے آپ کو حکم ثابت کرنے کے لیے دلیل کے ساتھ یا تنبیہ کے ساتھ۔ یہ متن کا خلاصہ۔ شرح کی اغراض، ماتن رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میر صاحب علیہ رحمہ نے والمدعی من نصب نفسہ۔ سوال یہ کہ بعض مصنفین نے من کے بجائے ما کہا، تو میر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے اسلوب بدلتے ہوئے ما کے بجائے من کیوں کہا؟ یہ سوال۔ بعض مصنفین نے مدعی کی تعریف میں ما کا لفظ بولا، من کا نہیں بولا، تو میر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے اسلوب بدلتے ہوئے ما کے بجائے من کا اطلاق کیوں کیا؟ شاعر کہہ رہا ہے، شاعر نے کہا کہ یہ تو بہتر ہے، یہ جو اطلاق انہوں نے من کا کیا یہ بہتر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ما جو ہے وہ ذوی العقول کے ساتھ خاص نہیں ہے، من ذوی العقول کے ساتھ خاص ہے۔ اب ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ مناظرہ غیر ذوی العقول میں ہوتا ہے؟ نہیں، ذوی العقول میں ہوتا ہے، تو وہ لفظ بولنا چاہیے جو ذوی العقول کے ساتھ خاص ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ما کا اطلاق ذوی العقول پہ ہوتا نہیں ہے، لیکن وہ اطلاق ذوی العقول کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ من جو ہے وہ ذوی العقول کے ساتھ خاص، مناظرہ بھی ذوی العقول کے ساتھ خاص۔ تو جب مناظرہ ذوی العقول کے ساتھ خاص، تو لفظ تعریف میں وہ بولا جائے جو ذوی العقول کے ساتھ خاص ہے، وہ من ہے۔ لہٰذا میر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا جو اطلاق ہے، آپ نے جو تعبیر کی ہے، یہ اولا ہے ما کی نسبت۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ اولا ہے باس کے ما کہنے سے، ما کی نسبت یہ اولا ہے۔ کیونکہ مناظرہ ہوتا ہے ذوات العقول کے بیچ، وہ ذوی العقول کے بیچ ہوتا ہے، غیر ذوی العقول کے بیچ تو مناظرہ ہوتا ہی نہیں ہے، ما کہنے کی کوئی وجہ ہی نہیں ہے۔ بات سمجھے نہیں؟ کھڑا کرے اپنے آپ کو حکم کو ثابت کرنے کے لیے۔ من نصب نفسہ، من نصب نفسہ، نصب کھڑا کرنا، ٹھیک ہے نا؟ انتصاب کھڑا ہونا، مطلب من نصب نفسہ، جو آدمی اپنے آپ کو کھڑا کر لے۔ سوال یہ کہ یہ تعریف تو جامع نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مدعی ہمیشہ کھڑے ہو کر بات نہیں کرتا، کبھی بیٹھ کے بات کرتا ہے۔ تو نصب نفسہ کا مطلب یہ ہو گیا مدعی وہ شخص ہے جو اپنے آپ کو حکم ثابت کرنے کے لیے کھڑا کر لے۔ تو اگر کوئی مدعی کھڑے ہو کر گفتگو کرے تو تعریف اس کو شامل، اگر کھڑے ہو کر گفتگو نہیں کرتا تو تعریف اس کو شامل نہیں، یہ اعتراض۔ تو اس کا جواب دیتے ہوئے شاعر نے کہا کہ یہاں پر نصب نفسوں کی معنی یہ نہیں کہ اقام نفسہ، اپنے آپ کو اس نے کھڑا کر لیا، قام بنفسہ، خود کھڑا ہو گیا۔ نصب نفسوں کا مطلب یہ کہ اپنے آپ کو اس کام کے لیے مقرر کر لے۔ من تصدع، جو اس کے در پہ ہو، جو یہ کرنا چاہ رہا ہو، یہاں پر نصب نفسوں کی یہ معنی ہے۔ بات سمجھے نہیں؟ دوبارہ سمجھیں۔ ماتن نے فرمایا من نصب نفسہ، جو اپنے آپ کو کھڑا کر لے، قائم کر لے۔ سوال یہ ہے کہ قائم کر لے، مسئلہ یہ ہے کہ بعض اوقات جو مدعی ہے وہ کھڑے ہو کر اپنا مدعا ثابت کرنا چاہتا ہے، اور ہمیشہ بھی نہیں ہوتا، بسا اوقات بیٹھ کر وہ مدعا ثابت کرنا چاہتا ہے۔ تو نصب نفسہ اس مدعی کو شامل ہے جو کھڑے ہو کر مدعا ثابت کرنا چاہے، جو کھڑے ہو کر مدعا کو ثابت نہ کرنا چاہے اس کو یہ شامل نہیں ہے، ترجمہ جمیل افراد نہیں ہے۔ تو اس کا جواب دیتے ہوئے شاعر نے کہا کہ یہاں پر نصب نفسوں کے معنی یہ نہیں کہ قام نفسہ، قام بنفسہ، کھڑے ہو جانا، یا نصب نفس کے معنی قیام کے نہیں ہیں، نصب نفس کے معنی تصدی کے ہیں، در پہ ہونے کے۔
اس چیز کے در پہ ہو گیا. جی جی بات سمجھے نہیں؟ جی. معنی کرے یعنی در پہ ہوا. در پہ ہوا. کہا نہ لے اثبات الحکم، لے اثبات الحکم، جی لے اثبات الحکم. تو اب شاعر نے اشارہ کر دیا یہ اس بات کے ہے، یہ مصدر مبنی للفاعل ہے اور اس کی اضافت مفعول بہی کی جانب ہے. جی جی. لے اثبات الحکم، اثبات مصدر مبنی للفاعل اور اس کی اضافت مفعول بہی کی جانب، یعنی لأن یثبت المدعی الحکمہ، جی جی. لأن یثبت المدعی، لأن یثبت، یثبت جی جی. یہ مبنی، یہ فعل مبنی للفاعل کے ساتھ اس کی تفسیر کر کے اشارہ کر دیا کہ اس بات مبنی للفاعل ہے. جی ٹھیک ہے. الحکمہ کو مفعول بھی بنا کر اشارہ کر دیا کہ اس بات الحکم میں اس بات کی ضرورت مفعول بھی کی جانے. جی جی. سمجھے نہیں؟ معنی کرے یعنی در پہ ہو اس بات کے، اس بات کے ثابت کرے ثابت حکم کو، حکم کو. ثابت کرے حکم کو. کان علی اس بات الحکم، شاعر کہہ رہے ہیں حکم سے مراد مطلق حکم نہیں ہے، حکم سے مراد حکم خبری ہے. جی. حکم سے مراد حکم خبری ہے. سمجھے بات؟ جی. تو حکم سے مراد حکم خبری، اس کی دلیل کیا ہے؟ جی. اس کی دلیل یہ ثابت وہی کرنا پڑتا ہے. جی جی. جو حکم انشائی ہے، جی اگر نسبت تامہ انشائیہ اس کو حکم قرار دیتے ہو جی. تو اس کو تو ثابت کرنے کی عادت نہیں ہوتی. جی. بات سمجھے نہیں؟ جی. دوبارہ سمجھے توجہ سے. کہا لِأَن يُثْبِتَ الْحُکْمَ، لِأَن يُثْبِتَ الْحُکْمَ، شاعر نے اشارہ کر دیا الخبری کی قید لگا کے کہ یہاں پر حکم سے مراد مطلق حکم نہیں، حکم خبری ہے. جی. حکم خبری، بات سمجھے؟ جی. حکم خبری کو ثابت کرنا چاہے. توجہ رکھیں، کیا دلیل ہے کہ حکم سے مراد حکم خبری ہے؟ بات ہے کہ اگر نسبت تامہ انشائیہ کو حکم قرار دے دیا جائے، پہلے تو دیا نہیں جاتا، جی. اگر نسبت تامہ انشائیہ کو حکم قرار دے دیا جائے جب بھی اس کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. جی. ثابت کرنے کی ضرورت پڑتی ہے حکم خبری کو، جی. لہذا حکم سے مراد حکم خبری ہو. جی جی. بات سمجھے جی. نہیں؟ اور یہ بھی اس مقام حکم کے ساتھ جو خبری کی قید ہے، حکم کے ساتھ جو خبری کی قید ہے اس کا فائدہ ایک اور بھی ہو سکتا ہے. وہ کیا؟ حکم جو ہے کئی معنی میں مشترک، جی. یہاں پر حکم کے کون سے معنی مراد ہے؟ تو الخبری کی قید سے اشارہ کر دیا، وہ نسبت تامہ خبریہ والی. جی جی جی. نہیں سمجھے؟ جی. دوبارہ سمجھے توجہ سے کہ حکم کے ساتھ شارع نے خبری کی قید لگائی، اس کا ایک فائدہ آپ کو بتایا. اس کی تقریر جو ہے وہ اس انداز میں بھی کی جا سکتی ہے کہ کان علی اثبات الحکم. ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے حکم کے کئی معنی، حکم کے معنی جو ہے وہ نسبت تامہ خبریہ کے بھی ہے، حکم کے معنی خطاب اللہ تعالیٰ متعلق بفعال المکلفین یہ بھی ہے، حکم کے معنی کیا ہے وہ اس نسبت تامہ خبریہ کو جاننے کے بھی ہیں، درک کے بھی ہیں، ادراک کے بھی ہیں. یہاں حکم کے کون سے معنی ہیں؟ تو شارع نے الحکم کے ساتھ الخبری کی قید لگا کے اشارہ کر دیا نسبت تامہ خبریہ یا نسبت تامہ خبریہ. بات سمجھے؟ یعنی در پہ ہو اس بات کے کہ ثابت کرے اس حکم کو جو خبری ہے، جو خبری ہے. توجہ ہے نہیں؟ لیکن ذہن میں رکھیں مدعی وہ شخص نہیں ہے جو کسی بھی حکم خبری کو ثابت کرنے کے در پہ ہو. اس حکم خبری جو اس نے خود بولا ہے، جی جی. اس سے اشارہ کر دیا کہ مدعی تب ہوگا جب دعویٰ ہوگا. جی جی. اس بات کی طرف اشارہ. جی جی. بات سمجھے؟ دوبارہ سمجھے توجہ سے. کانا من نصب نفسہ لاثبات الحکم، یعنی تصدیٰ یثبت الحکم الخبریہ، جو در پہ ہو حکم خبری کو ثابت کرنے کے. ذہن میں رکھیں ہر حکم خبری کو ثابت کرنے والا مدعی نہیں ہے. جی جی. کون سا حکم خبری؟ جس کا اس نے خود تلفظ کیا، خود تکلم کیا. یہ جملہ لا کر اشارہ کر دیے کہ مدعی تب کہلائے گا جب دعویٰ ہوگا. پہلے وہ کیا کرے گا؟ پہلے دعویٰ کرے گا. الحکم الخبری الذی تکلم بھی، پہلے یہ پایا جائے گا، اس کے بعد اس کو ثابت کرنے جائے گا تو مدعی کہلائے گا. بات سمجھے نہیں؟ مانا یعنی در پہ ہو اس کے یہ ثابت کرے اس حکم کو جو خبری ہے، جس کا اس نے تکلم کیا، جس کا اس نے تکلم کیا. وہ جو ہے جی. یہ اس بات کے حکم کی وضاحت کرتی ہے. جی جی. ایک اعتراض اور اس کا جواب. اعتراض کی اجمالی تقریر، آپ کی طرف دخول غیر سے مانے نہیں ہے، آپ کی طرف دخول غیر سے مانے نہیں ہے.
تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ آپ کی جو تعریف ہے وہ ناقص پر بھی، ناقص بنقص اجمالی جی اس پر بھی صادق آ رہی ہے اور معارض پر بھی صادق آ رہی ہے۔ غور کریں کہ جو نقص اجمالی وارد کرتا ہے کہ نقص تفصیلی، جسے منع کہتے ہیں، جی جی ایک ہے نقص اجمالی، اجمالی۔ آگے چل کے بیان آ رہا ہے۔ جی جو نقص اجمالی جو شخص وارد کرتا ہے وہ بھی ایک حکم کو ثابت کرنا چاہ رہا ہوتا ہے۔ جی جی کیا کہ تمہاری دلیل فاسد ہے، جی تمہاری دلیل فاسد ہے، یہ بھی تو حکم ہے، جی نہیں ہے؟ جی معارض بھی ایک حکم کو ثابت کرنا چاہ رہا ہوتا ہے۔ کیا تم نے کہا العالم قدیم، وہ العالم، تم نے کہا العالم حادث، وہ العالم قدیم کو ثابت کرنا چاہ رہا ہے، جی سمجھے نہیں؟ جی وہ مدعی نہیں ہے اصطلاح میں، نہ ناقص مدعی ہے اور نہ ہی معارض مدعی ہے، لیکن تعریف صادق ہے۔ کیوں؟ وہ بھی اپنے آپ کو وہ درپے ہوتے اس بات کی کہ ہم یہ بات ثابت کریں۔ جی کیوں؟ تاکہ یہ جو بات کر رہا ہے اس کو ہم باطل کر سکیں۔ جی تو تعریف جو ہے وہ ناقص پر بھی صادق آ رہی ہے، معارض پر بھی صادق آ رہی ہے، تعریف دخول غیر سے معنی نہیں ہے۔ دوبارہ سمجھے، اعتراض کی اجمالی تقریر یہ ہے کہ آپ کی طرف دخول غیر سے معنی نہیں ہے۔ تفصیل اس اجمال کی ہے کہ آپ نے تعریف میں کہا من نصب نفسہ لاثبات الحکم، یہ تعریف ناقص پر بھی صادق آ رہی ہے، معارض پر بھی صادق آ رہی ہے۔ ناقص بھی ثابت کرتا ہے کہ تمہاری دلیل فاسد ہے، یہ بھی تو حکم ہے۔ معارض ثابت کرتا ہے کہ تمہاری جو تم نے اقامت الدلیل علی خلاف ما اقام علیہ دلیل المعلل، معلل نے جس پر دلیل قائم کی، معارض اس کے خلاف پر دلیل قائم کر رہا ہوتا ہے۔ جب دلیل قائم کر رہا ہوتا ہے تو اس بات کر رہا ہے نہیں کر رہا، اس بات حکم کر رہا ہے نا، تو معارض بھی اس بات حکم کر رہا ہے، ناقص بھی اس بات حکم کر رہا ہے، حالانکہ اصطلاحی طور پر دونوں مدعی نہیں ہیں۔ سمجھے بات کو؟ تعریف ان پر صادق آ رہی ہے لیکن مدعی نہیں ہے، تعریف دخول غیر سے مانے نہ ہو۔ اعتراض سمجھے؟ اس کا شارح نے جواب دیا، اصل جواب یہ ہے کہ یہاں پر حیثیت ملحوظ ہے، دھیان رکھنا، یہاں پر کیا ہے؟ من تصدی لاثبات الحکم من حیث هو اثبات، من تصدی لاثبات الحکم الخبری من حیث انه اثبات، وہ حکم خبری کو ثابت کرنا چاہتا ہے اس حیثیت سے کہ یہ اثبات محض ہے، اس حیثیت سے ثابت نہیں کرنا چاہتا تاکہ اس کو ثابت کر کے تیری دلیل کا فساد ظاہر کرے، اس کو ثابت کر کے تیری دلیل کی نفی کرنا چاہے۔ نہیں، جو معارض ہے وہ بھی ثابت کرتا ہے، ناقص بھی ثابت کرتا ہے، لیکن ناقص اس حیثیت سے ثابت کرتا ہے تیری دلیل کا فساد ظاہر کرنے کے لیے، اپنی بات ثابت کرنے کے لیے نہیں۔ ثابت کرتا ہے ثابت کرنے کے لیے نہیں کرتا، معارض ثابت کرتا ہے ثابت کرنے کے لیے نہیں کرتا، کرتا ثابت ہے لیکن ثابت کرنے کے لیے نہیں۔ ناقص بھی ثابت کرتا ہے لیکن ثابت کرنے کے لیے نہیں، تمہاری دلیل کو خراب، اس کی خرابی بتانے کے لیے، تمہاری دلیل سے معارضہ کرنے کے لیے، اس کا فساد ظاہر کرنے کے لیے۔ نہیں سمجھے؟ یہ من حیث کی جو قید ہے، اس قید نے ناقص کو بھی نکال دی، معارض کو بھی نکال دی۔ کیا تم سمجھے؟ نہیں سمجھے؟ خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ شاعر نے کہا یہاں حیثیت کی قید ملحوظ ہے، من حیث انہ اثبات، یعنی اثبات حکم من حیث انہ اثبات ہو، اثبات حکم ہو اس حیثیت سے کہ وہ مقابل کی دلیل کے فساد کا بیان ہے، اثبات اس حیثیت سے کہ وہ مقابل کی دلیل سے معارضہ ہے، وہ حیثیتیں الگ ہیں، وجہ ہے نہیں، یہ حیثیت الگ ہے۔ اثبات من حیث اثبات، یہ کیا ہے؟ یہ مدعی کا وظیفہ ہے۔ اثبات من حیث معارضہ، وہ معارض کا وظیفہ ہے۔ من حیث اثبات من حیث افساد الدلیل المعلل، یہ ناقص کا وظیفہ ہے۔ بات سمجھے؟ اظہار و فساد افساد کو، یا اظہار و فساد کو، بات سمجھے ہو نہیں؟ ٹھیک ہو گیا؟ اس حیثیت سے کہ وہ اثبات ہے۔ آپ سوال کر سکتے ہیں، سوال یہ خارجی سوال یہ ہوگا کہ جب یہ حیثیت ملحوظ ہے تو پھر مصنف کو بیان کرنی چاہیے تھی، مصنف نے تو بیان نہیں کی، تو اس کا جواب یہ کہ یہ حیثیات کا ملحوظ ہونا یہ اس قدر معروف ہے کہ اس کو بیان کرنے کی حاجت نہیں ہے۔ سمجھے بات نہیں؟ ہاں حیثیات ملحوظ ہوتی ہیں
وہ بغیر بیان کے حیثیت ملحوظ ہوتی ہے، بیان کرنا ضروری نہیں ہے. بات سمجھے نہیں؟ کچھ وہ معنی ہوتے ہیں جو اس قدر معروف ہوتے ہیں کہ اب ان کو بیان کیے بغیر، جب آپ سے کہا جی بھئی آپ کیا کرو اپنی کلاس والوں کو بلاؤ، جب کہا آپ اپنی کلاس والوں کو بلاؤ، تو یہاں پر کلاس کے معنی اتنے معروف ہیں کہ اپنے ہم جماعت. اب کلاس سے مراد تمہارا جناب والا یہ نہیں بھی تمہاری قوم کے جو سمرے ہیں ان کو بلا لو، تمہارے جو علاقے کے سندھی ہیں ان کو بلا لو. کلاس کے حساب سے تو وہ بھی بھائی مالی طور پر جو تمہارے یہاں پر جب کلاس بولا جائے گا تو مطلب کیا ہوگا؟ اپنے ہم جماعت کے طلباء ہوں گے. ٹھیک ہے. تو کچھ معنی اور مطالب اور مفاہیم کیا ہوتے ہیں وہ عرفی طور پر ملحوظ ہوتے ہیں، ان کی قید کی عادت نہیں ہوتی. تو یہی معاملہ ہے کہ تعریفات میں حیثیات ملحوظ ہوتی ہیں، تصریح کرو یا نہ کرو ملحوظ ہوتی ہے. لہذا مصنف پر آپ یہ اعتراض نہیں کر سکتے کہ جب یہ حیثیت ملحوظ تھی تو تصریح کیوں نہیں؟ وہ جو ہے اس حیثیت سے جو اس بات ہے تو نہ وارد ہوگا. تو کہا گیا کہ صادق آتی یہ تعریف ناقص پر. نقص دو طرح کے، نقص تفصیلی، نقص اجمالی. نقص تفصیلی وہ منع ہے، نقص اجمالی جس کو نقص کہتے ہیں، تفصیل آگے آ رہی ہے. ساتھ نقص اجمالی کے اور وارث پر، حالانکہ وہ دونوں مدعی نہیں ہیں. بھائی تو بنا لو مدعی جی، تو اس کا جواب دے دو فی عرف. بات یہ کہ اصطلاح کی بات ہو رہی ہے. اصطلاح مناظرین میں وہ مدعی نہیں ہیں، لہٰذا جب علم مناظر میں گفتگو چل رہی ہے تو ان کو نکالنا ضروری ہے. ان کے عرف میں تو وہ کیسے نکل گئے؟ ٹھیک ہے. کہا لا یرد ماکن، یہ وارد نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ وہ دونوں نہیں در پہ حکم کو ثابت کرنے کے لیے اس حیثیت سے کہ وہ اس بات ہے، بلکہ اس حیثیت سے کہ وہ نفی ہے اس چیز کی، اس حکم کے اس بات کی کہ در پہ ہے، اس کے اس بات کے خصم کون؟ مدعی جس کو ثابت کرنا چاہ رہے ہیں، نہ تو اس کی نفی کرنا چاہ رہے ہیں. تو یہ اس بات میں ہے سو انہو نفی اللہ اس بات حکم المدعی ہے. نہیں سمجھے؟ اور یہ کیا؟ یہ ناقص کی طرف اشارہ. اور اس حیثیت سے یہ وہ معارضہ ہے اس کی دلیل سے. یہ کیا ہے؟ یہ معارض کی طرف اشارہ کرتا ہے. ٹھیک ہے، پڑھیں آگے. بالدلیل فيما إذا كان الحكم نظريا أو التنبيه فيما إذا كان بديا غير أوليا. قال تو کہا مدعی وہ شخص ہے جو اپنے آپ کو حکم ثابت کرنے کے لیے کھڑا کرے دلیل کے ذریعے، تنبیہ کے ذریعے. سوال یہ کہ او تو تشکیل کے لیے آتا ہے، او تشکیل کے لیے آتا ہے، تعریفات کے لائق نہیں ہے. بھئی ہمیں معلوم نہیں دلیل سے کرے گا یا تنبیہ سے کرے گا. یہ لائق نہیں ہے تعریفات کے. تشکیل جو ہے یہ تعریفات کے لائق نہیں ہے، تو یہاں پر او مناسب نہیں ہے. یہ اعتراض ہے. اس کے شاعر نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ یہ تشکیق نہیں، یہ تنویع ہے. کیونکہ دیکھیں گے تمہارا وہ حکم کیسا ہے، نظری ہے یا بدیہی غیر اولی ہے، بدیہی خفی ہے. اگر وہ نظری ہے تو اب حکم اس کا تعلق دلیل کے ساتھ، اور اگر بدیہی غیر اولی ہے تو اب اس کا تعلق تنبیہ کے ساتھ ہوگا. تو او برائے تشکیق نہیں، او برائے تنویع ہے. یہ سوال کا جواب. بات سمجھے نہیں؟ دلیل کے ساتھ اس صورت میں جب حکم نظری ہو یا تنبیہ کے ساتھ اس صورت میں جبکہ بدیہی غیر اولی ہو. سوال یہ کہ بدیہی اولی ہو تو ذہن میں رکھیں اس کے لیے مناظر ہوتے نہیں ہیں. بدیہی اولی ہو تو اس کے لیے مناظر ہوتے نہیں ہیں. ہاں ایک قوم ایسی ہے جن کے ساتھ بدیہی اولی میں بھی ضرورت پڑتی ہے سمجھانے کی، تو پھر مناظرہ نہیں، پھر ان کے سر میں ڈٹے مارے جائیں. جی میں درس نہیں دے رہا، بات ہی کہہ رہا ہوں. جو بدیہی اولی آپ کہیں جی نہیں باہر بارش نہیں ہو رہی، افسو فستائیہ وہ کہہ رہے نہیں باہر بارش نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے، یہ جو تو سامنے بیٹھا تو نہیں بیٹھا ہوا، یہ جو میں بیٹھا ہوں یہ میرا ویسے وام ہے. جی تو ایسے آدمیوں کو دلائل کی نہیں، پھر ایسے آدمیوں کو ڈنڈوں کی ضرورت ہے. ہاں اس لیے بدیہی اولی جو ہے اس پر مناظرے نہیں ہوتے. جی قال المصنف فيما نقل عنه فيه مسامحة لأن التنبيه لا يفيد الإثبات كما سيجي تم كلامه. فإن قلت لما كان التنبيه غير مفيد للإثبات لا يصير تعلق قوله بالتنبيه بقوله لإثبات الحكم، فكيف حكم
بالمسامحة حکم بھی ٹھیک ہے کیونکہ مصنف کا ذکر گزرا نا، فکیف حکم بالمسامحة المسامحة التي هي إرادة خلاف الظاهر. قلت يمكن تصحيح التعلق بإرادة عموم المجاز في الإثبات بأن يراد بالإثبات تمكين الحكم في ذهن المخاطب، وذلك قد يكون بالإثبات وقد يوجد بالإظهار. ثم بس یہ میر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کا حاشیہ بھی لکھا ہے، انہیں منہیات کا نام دیے جاتے ہیں. منہیات جی کیا ہو گیا، انہیں نام دیے جاتے ہیں منہیات کا. تو وہ جو ہے وہ اس کے آنے سے اتنا فرق نہیں پڑا جتنا تمہارا ہاتھ ہلانے سے فرق پڑا ہوگا. توجہ رکھیں. مسئلہ یہ ہے کہ منہیات، آپ نے بعض حواشی جو ہے ان کے آخر میں لکھا دیکھا ہوگا من ہو. یہ جو من ہو ہے یہ نہیں من المصنف، اسی سے پھر مصدر جاری ہے من ہیتن، اس کی جمع من ہیات. تو میر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے من ہیہ میں ایک بات لکھی، کیا اس پہ توجہ رکھیں. وہ من ہیہ میں میر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جو بالدلیل اب التنبیہ ہے نا، اس میں تسامح ہے. میر صاحب سے ہم نے پوچھا کہ تسامح کیسے ہے؟ انہوں نے کہا کہ بات یہ کہ دلیل سے اس بات ہوتا ہے، تنبیہ سے اس بات نہیں ہوتا. تنبیہ سے فقط اظہار ہوتا ہے. اس بات جو ہے وہ دلیل سے ہوتا ہے، تنبیہ ثابت کرنے کے لیے نہیں ہوتی، ظاہر کرنے کے لیے ہوتی ہے. بدیہی غیر بلی ہوتا ہے نا، بدیہی خفی ہوتا ہے. تو اب تنبیہ کر کے بات کو ظاہر کیا جاتا ہے. پوشیدہ بات پوشیدہ تھی، ظاہر کر دی. تو تنبیہ سے اظہار ہوتا ہے، اس بات نہیں ہوتا. تو جب یہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی کہ تنبیہ سے اس بات نہیں ہوتا، اظہار ہوتا ہے، پہلے اس بات کہہ کے آگے بالدلیل ابھی تنبیہ، حالانکہ دلیل سے اس بات ہے، تنبیہ سے اس بات نہیں ہے، تنبیہ سے فقط اظہار ہے. تو میر صاحب علیہ الرحمٰن نے کہا یہ تسامح ہے، اس کا یہ مسامحتاً ایسا بول دیے. بات سمجھے نہیں؟ دوبارہ سمجھے. میر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے منہیہ میں یہاں لکھا، اشارے اس منہیہ کو نقل کر کے اس پر ہونے والا ایک اعتراض بھی ذکر کر رہے ہیں اور جواب بھی دے رہے ہیں، اس لیے اس نے منہیہ نقل کی. تو منہیہ یہ نقل کی، میر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر منہیہ میں یہ بات کہی ہے کہ یہ جو میں نے کہا نا بالدلیل اب التنبیہ، اس میں تسامح ہے، مسامحت ہے. کیا بات یہ کہ پہلی بات کہ ہم نے اس بات کی، پھر کہا اس بات دلیل سے ہوگا یا تنبیہ سے ہوگا. تنبیہ سے اس بات نہیں ہوتا، تنبیہ سے اظہار ہوتا ہے. تنبیہ سے اس بات نہیں ہوتا، تنبیہ سے اظہار ہوتا ہے. اس بات دلیل سے ہوتا ہے. تو ہم نے کہہ دیا نا اس بات دلیل سے، اس بات تنبیہ سے، یہ تسامح ہوگی، مسامحتاً کہہ دیا. بات کو ہو گئی. بات یہی ذہن کہا مصنف نے اس میں جو منقول ہے آپ سے. اب یہ فی یہاں سے مقول ہے، ٹھیک ہے نا. اس میں یہ جو بالدلیل ہے بالتنبیہ ہے، اس میں مسامحت ہے. مسامحت کیوں ہے خود بتاتے ہیں. کیونکہ تنبیہ نہیں افادہ کرتی اس بات کا جیسا کہ ان قریب آئے گا. یہ تم کلام ہو، یہ پھر شاعر کی طرف سے کہا یہ بات پوری ہوگی. مصنف کے کلام پوری ہوئی. اب مرحلہ ہے اعتراض کا. تو جو ہے تو اس میں مسئلہ ہے جی. توجہ رکھیں. اعتراض یہ ہے، میر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی وہ جو کلام حاشیے میں ہے نا، اس پر اعتراض ہے. اعتراض یہ کہ یہ تسامح کیا ہوتا ہے، مسامحت کیا ہوتی ہے. مسامحت ہوتی ہے ارادہ خلاف ظاہر کا، یعنی ارادہ ہوتا درست ہے لیکن خلاف ظاہر ہوتا ہے. یہ تسامح، یہ مسامحت. بات سمجھے. مسئلہ یہ ہے جب تنبیہ سے اس بات ہوتا نہیں، توجہ رکھنا، تنبیہ سے اس بات ہوتا ہی نہیں، تنبیہ سے اس بات ہوتا ہی نہیں، تو پھر تنبیہ کا اس بات سے تعلق نہیں سمجھے. تنبیہ کا اس بات سے تعلق نہیں. جب تنبیہ کا اس بات سے تعلق ہی نہیں ہو سکتا تو میر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیسے کہہ دی یہ مسامحت ہے. دیکھو نا، مسامحت وہاں پر ہوتی ہے کہ جہاں پر
کیا ہو، ارادہ خلاف ظاہر کا کرو تو عبارت درست بن جائے، جی یہ درست بنتی ہی نہیں، جی اس کو ناسواب کہنا چاہیے، مسامت نہیں کہنا چاہیے۔ جی نہیں سمجھو، جی۔ دوبارہ سمجھو توجہ سے۔ جب میں نے یہ آئی نا سامنے تو معترض اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اس نے کہا مسامت کیا ہے ہمیں بتاؤ، جی ارادہ خلاف ظاہر کا کیا، ارادہ خلاف ظاہر کیا کا، ارادہ خلاف ظاہر کا یہ مسامت ہے۔ توجہ رکھیں، ارادہ خلاف ظاہر کا یہ ہو گیا تسامح، یہ ہے مسامت۔ تو ہم آپ سے پوچھتے ہیں کیا تنبیہ کا اس بات سے تعلق ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ نہیں بے دلیل یا بے تنبیہ، تنبیہ کا تو دلیل پر ہے نا، جی تو یہ چار وجہ مل کر اس بات سے متعلق ہو رہے ہیں۔ جی تنبیہ اس بات سے متعلق ہو ہی نہیں سکتی، جب تنبیہ اس بات سے متعلق ہو ہی نہیں سکتی تو یہ اس کو مسامت آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ مسامت تب ہوتی ہے بے ارادہ خلاف ظاہر کا، خلاف ظاہر کا ارادہ کرو تو عبارت درست بن جائے، یہ خلاف ظاہر کا ارادہ کرو جب بھی تو عبارت درست نہیں بن رہی، کیونکہ تنبیہ کے ذریعے اس بات کا تصور ہی نہیں ہے، تنبیہ کا اس بات سے تعلق ہی نہیں ہے۔ ظاہر کا ارادہ کرو یا خلاف ظاہر کا ارادہ کرو، یہ ناسواب بولو، مسامت کیوں بولا؟ اعتراض سمجھے؟ سمجھو؟ تو اگر تم کہو جبکہ تنبیہ نہیں افادہ کرتی اس بات کا، یعنی تنبیہ اس بات کا افادہ کر ہی نہیں سکتی، نہیں درست مصنف کے قول پہ تنبیہ کا تعلق، مصنف کے قول اس بات اور حکم کے ساتھ، اس بات اور حکم کے ساتھ اس کا تعلق ہو ہی نہیں سکتا، تو کیسے حکم لگایا مصنف نے مسامت کا؟ اس کو مسامت کیسے کہا؟ مسامت کیا ہوتی ہے؟ جو ارادہ خلاف ظاہر کا، ذہن میں رکھیں، اب یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھیں، جہاں تسامح بولا جائے گا، مسامت بولی جائے گی، وہاں پر خلاف ظاہر کا ارادہ کرو تو عبارت درست بن جاتی ہے، یہاں پر خلاف ظاہر کا ارادہ کر کے بھی عبارت درست نہیں بنتی۔ اعتراض بنا نہیں؟ تو اس کا شاعر نے جواب دیا، اصل جواب یہ کہ نہیں، بن جاتی ہے، خلاف ظاہر کا ارادہ کرو تو عبارت درست بن جاتی ہے۔ کیسے؟ اس بات کے معنی جو ہے نا دلیل کے ذریعے کسی بات کو ثابت کرنا، تو یہاں عموم مجاز کا ارادہ کر لو، اس بات کے معنی کرو تمکین الحکم فی ذہن المخاطب، کیا تمکین الحکم فی ذہن المخاطب، تمکین الحکم فی ذہن المخاطب، تمکین الحکم فی ذہن المخاطب، حکم کو مخاطب کے ذہن میں جاگیر کرنا، بٹھانا، اس بات کے ذریعے، اظہار کے ذریعے، نہیں سمجھے؟ تمکین اظہار کو بھی شامل ہے، اس بات کو شامل ہے۔ اب تنبیہ سے متعلق ہو گیا نہیں ہو گیا؟ خلاف ظاہر کا ارادہ کیے تو بن گیا نہیں بن گیا؟ تو مسامت ہے۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں مسامت بھی نہیں ہے، ناسواب بولو؟ بات سمجھے؟ اس کا شاعر نے جواب دیا، دوبارہ سمجھے۔ حاصل جواب یہ ہے کہ یہاں پر خلاف ظاہر کا ارادہ کرے تو بات بن سکتی ہے، بن جاتی ہے۔ وہ کیسے؟ وہ یوں کہ اس بات سے عموم مجاز کا ارادہ کرو۔ عموم مجاز کو معنی عام ہے کہ حقیقت بھی معنی مجازی کا فرد بن جائے۔ عموم مجاز وہ عام مجازی معنی ہے کہ حقیقت بھی اس کا فرد بن کر رہ جائے۔ یہاں پر آپ اس بات کے معنی کیا لیں؟ تمکین الحکم فی ذہن المخاطب، حکم ذہن کے مخاطب میں حکم کو بٹھا دینا، اس بات کے ذریعے یا اظہار کے ذریعے، اس بات کے ذریعے تو دلیل کا تعلق بن جائے گا، اظہار کے ذریعے تو تنبیہ کا تعلق بن جائے گا۔ تو اب اس بات سے معنی اہم کا ارادہ کیا، خلاف ظاہر ہے نا، تو تسامح والی بات درست ہے۔ ٹھیک ہے شاہ صاحب؟ میں کہوں گا ممکن ہے تعلق کی تصحیح، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں تعلق نہیں صحیح ہو سکتا؟ تعلق صحیح ہو سکتا ہے، ساتھ ارادہ کرنے عموم مجاز کی اس بات کے اندر کیسے بہی طور کے ارادہ کیا جائے، اس بات سے حکم بٹھانا مخاطب کے ذہن میں، اور یہ کبھی ہوتا ہے ثابت کرنے کے ذریعے اور کبھی پایا جاتا ہے اظہار کے ذریعے۔ ٹھیک ہو گیا؟